وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وراثت کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور احادیث طیبات میں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ بدقسمتی سے عہد موجود کا بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا المیہ اپنی اولاد میں سے بچیوں کو، اپنی ہمشیرگان کو، اپنی پھوپھیوں کو، اپنی خالاؤں کو، یعنی جہاں جہاں کسی کا بس چلتا ہے، ان خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بہنیں عمر کے 50 سے 60 برس بھی گزار چکی ہیں لیکن ان کو ان کا حصہ نہیں مل سکا، اور کہا یہ تم لے لو، ہم تمہیں دے دیتے ہیں، بس 2 مہینے، بس 6 مہینے، یہاں تک کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی اولاد کو بھی ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے لوگ اگر نماز پڑھ کر، داڑھی رکھ کر، تبلیغ کر کے یا جبہ و دستار پہن کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کے سبب ان کی مغفرت کر دی ہے یا مغفرت ہو جائے گی، این خیال است و محال است و جنوں، اللہ ہی کا عطا کردہ یہ قانون ہے کہ وراثت میں جو حق بچیوں کا ہے ان کو جب تک نہیں دیا جائے گا اس وقت تک نہ دینے والا بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو دوسروں پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان پر تو پیسوں کی اور دیگر اموال کی کثرت کرتے ہیں لیکن حقداروں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بہنوں کو یہ کہہ کر حصہ معاف کروا لینا کہ بھئی تم مجھے معاف کر دو، اور اگر تم نے تقاضا کیا تو ہم تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگ قہر خداوندی کو دعوت نہ دیں۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے شرعی حصے بر وقت ادا کر کے اللہ رب العزت کے ہاں ماجور ہوں۔